کسی علاقے میں قید سالی پیدا ہوگی اور اس قید سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے اور اسی دوران ایک مسجد کے علامہ نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا اور اس کی یہ بات اس کے دل پہ اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اور اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو کھلایا پلایا اور واپس لوٹا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا وہ بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے کر آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے کیا پلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے اس عالم کے پاس پہنچ گئی تو اس نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا قصہ پوچھا۔ اس چرواہے نے بتایا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کے جو کام بھی شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل کر دیتا ہے اور جس چیز کو آپ حکم کریں وہ آپ کا کہا مانتی ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر وہ چرواہا اسی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں، پانی بھی میرا حکم مانتا ہے۔ آخر کار علامہ صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش اور خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور علامہ صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار علامہ صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا اور پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ تو علامہ صاحب جب پانی میں گرے اور پانی کا بہاؤ تیز تھا، لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا تو علامہ صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ آخر علامہ صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کا تو روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چلا گیا اور واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور کہا علامہ صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کہنے لگا علامہ صاحب
آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا، یقین کیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری نمازیں یقین سے خالی، قرآن اور ذکر، اذکار اور وظائف اور درود پاک سب کچھ یقین سے خالی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہے، قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، کیونکہ یقین راستے پر نہیں بلکہ اللہ پر تھا۔ تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ خلوص دل کے ساتھ کریں اور یقین کے ساتھ کریں۔